أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. چنانچہ جس ویلے تمام انبیاء کو یہ عہد لیا گیا تسی تہاڈی کی حیثیت ہے، تسی اپنی جگہ اپنے زوم وچ بڑے عالم تے پیشوا تے مقتدا بنے ہوئے ہو. اصل تے مقتدا اور مطاع ہوندا مخلوق دا اللہ دا نبی اور رسول. انبیاء اور رسول کو اتباع دا عہد لیا گیا اور پھر انہوں ایک ضمانت اللہ کریم نے دیتی کہ تانوں میں اتباع دا موقع عطا کراں گا. اور شب معراج جڑے سارے نبی دنیا تو گزر چکے، آدم علیہ السلام تو عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء، عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمانہ تے جا چکے، زمین تے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا وجود عالی ہے. تمام انبیاء نو واپس بیت المقدس اللہ نے حاضری دا موقع نصیب کیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی اور دوگانہ ادا کیتا. اور نہ صرف ایمان بلکہ اتباع دا موقع بھی انبیاء نو نصیب ہویا، جس دی ضمانت رب نے دیتی. فرمایا وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ اسری، اس تے میں تانوں ضمانت دینا کہ تانوں میں موقع دیاں گا. اور مفسرین کرام اس تے لکھتے ہیں کہ حضور صرف امت دی نبی نہیں بلکہ تمام امتاں دے نبی اور امام الانبیاء، نبی الانبیاء، تمام نبیاں دے بھی نبی اور رسولان اور اللہ دی ذات اور مخلوق دے درمیان حضور واسطان حصول رحمت دا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، عالمین اگلے پچھلی ساری مخلوق شامل ہے. چنانچہ ہر نبی نو جڑی برکات اور فیض نصیب ہویا او بواسطت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہویا. اگرچہ حضور دنیا تے جلوہ افروز نہیں ہے لیکن اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ حضور دی ذات ہے. حضور دی ذات نو مننا سب واسطے ضروری ہے اور عہد ضروری ہے کہ اگر حضور دا زمانہ پایا تو اطاعت کریں گے. مفسرین کرام نے یہ تفصیل بھی لکھی ہے کہ آدم علیہ السلام تو لے کے اج تک پہلیاں امتاں دا بھی جڑا بندہ فوت ہوندا جس لئے برزخ اس تے سوال ہوندے من ربک من نبیک وما دینک. فرشتہ پوچھدا کہ تیرا پروردگار کون ہے، دنیا تے کس نو اپنیاں ضرورتاں پوری کرنے والا سمجھی رکھے، اور تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کی ہے. تو پھر یہ سوال ہوندہ ما کنت تقول فی حق هذه الرجل، اس ہستی دے بارے تیرا کیا خیال ہے. تے اس ویلے حجابات ہٹا دیتے ہوئے اس قبر دے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات سفتودہ صفات دے درمیان. لیکن زیارت اسے نو ہوندی جسے نور ایمان ہوئے، جسے حضور دے نال ایمان نہ ہوئے. وعدہ ہے ہاتا لا ادری، کہ آکھ دے پے ہو کہ کھپائی نے کچھ نظر نہیں آؤں، لا ادری کوئی سمجھ نہیں آ رہی، میں نے تو کچھ بھی نہیں پہ دسدا، کہیں دے بارے پہ پوچھ دے. یعنی پہچان دا معیار ایمان ہے. لہذا پہلیاں امتاں بھی جنہاں نے حضور تے ایمان آندا، اگرچہ حضور اند اللہ عالم امر جتھے بھی جلوہ افروز ہے، حجابات ہٹا دیتے ویندے اس میت دے اور حضور دی ذات دے درمیان. اور پہلیاں امتاں دے بھی ہر مرنے والے تو یہ سوال ہوندا ہے ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، اس ہستی دے بارے تم کی رائے رکھنا دنیا دے. اگر اس دا اپنے نبی دی وساطت نال حضور دی ذات تے ایمان پختہ اور اتباع دا عہد خلوص نال تو اس نو بھی حضور دی زیارت ہو ویندی. وعدہ ھذا سیدنا و سندنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسل الی کافۃ الناس بشیرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. لیکن جس دا ایمان نہیں اس نے بھی آدھے اور حضور دی بعثت تو بعد بھی زیر زمین جیڑا بندہ ویندا یہ سوال اس تو ضرور ہوندے، اس نو جلا دیو، اس نو درندے کھا جان، آخر
بدن مادے دی کوئی صورت بھی اختیار کرے، روح تے اتھے اپنی جگہ تے پیش ہوندا اور اس تے سوال جواب بھی ہوندے اور ہر ایک کولو پوچھا ویندا تے آپ دی پہچان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پہچان آپ دے زمانے چ بھی برزخ جا کے انہاں نوں نصیب ہوئی جڑے حضور دے نال ایمان لے کے، جنہاں ایمان نہیں انہاں نوں کوئی شے نظر ہی نہیں آنی پہچاننا انہاں کے۔ سو فرمایا ہن اس حد تک اگر استشہادت انبیاء دی بھی ہو چکی، رسولاں دی بھی ہو چکی، اللہ نے انہاں نوں توفیق بھی دینے دا وعدہ کیتا، فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، اس تو بعد بھی جڑا پھر مڑ کے جائے اور اس تو بعد بھی جڑا پھر اپنی گل تو پھر جائے اور حضور دی ذات تے ایمان نہ آنے، وہ بہت بڑا بد کردار، اس تو بڑی بھی کوئی برائی ہے، وہ حقیقتاً بد کردار آدمی ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون، وہ کیا اللہ دے دین تو علاوہ کو ہور رستہ چاہتا، جڑی گل اللہ نو پسند ہے وہ انہوں نہیں پسند، جڑا رستہ اللہ نے اختیار کرنے دا حکم دیتا اس میں اختیار نہیں کرتا، کسی ہور دی راہ چاہتا، حالانکہ اللہ دی ہستی، اللہ دی شان ایسی، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، ارض و سما وچ کائنات وچ کوئی چیز بھی جڑی ہے اس نو اس دے سامنے سر تسلیم خم کرنا پوندا، خواہ وہ اپنے دل نہ کرے، اپنی پسند نہ کرے تو خواہ مجبوراً کرے۔ وہ ایسا قادر ہے کہ جس نو پیدا کردہ اس نو پیدا ہونا پوندا، اور جس تے بیماری آنے دا اس نو بیمار ہونا پوندا، جس تے موت بھیج دینا اس نو مرنا پوندا، جس نو قائم رکھدا درخت، پھول، جھاڑیاں، پہاڑ، صحرا، سمندر، دریا، جس نو قائم رکھدا اس نو قائم رہنا پوندا، وہ چاہے یا نہ چاہے، جس نو مٹا دیندا اس نو مٹنا پوندا۔ وہ ایسی ہستی ہے کہ کائنات دا کوئی ذرہ اس دے حکم تو سرتابی دی جرت نہیں کر سکدا، انہاں نو مننا پوندا، بھاویں وہ دلوں منن تے بھاویں مجبوراً منن۔ اور پھر ساری کائنات نے واپس اسے دی بارگاہ، سب نے مڑ کے اسے دی بارگاہ حاضر ہونا، تسی اس دی گل نہیں مننا چاہتے، تسی کو اور الگ راہ بنانا چاہتے ہو، تو اگر ایسی گل ہے تو پھر انہوں نے فرما دیو آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ پھر انہوں نے دس دیو کہ اسی امت مسلمہ، اسی جڑے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایمان آنے والے، حضور دے خادم اور حضور دے غلامہ، اسی اللہ تے بھی ایمان لے آئے، اور جو کچھ اللہ نے ساڑھے تے نازل فرمایا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تے جڑی کتاب نازل ہوئی اسی اس تے بھی ایمان لے آئے۔ اور ساڈا ایمان ہے کہ پہلے سارے نبی جڑے اللہ نے مبعوث کیتے وہ برحق ہے، اور جو کتاباں جو صحیفے انہاں تے نازل وہ بھی برحق ہے، اللہ دا کلام ہے۔ ایمان اسی انہاں تے بھی لے، اور انہاں تے بھی سانو یقین ہے کہ اللہ دا کلام ہے۔ اپنے زمانے ہر صحیفہ، ہر کتاب واجب الاتباع اور وہ برحق ہے۔ اسی اس تے بیان جیڑا ابراہیم علیہ السلام تے، اسماعیل علیہ السلام تے، اسحاق علیہ السلام تے، یعقوب علیہ السلام تے، انہاں دی اولاد تے، یا موسیٰ علیہ السلام تے، عیسیٰ علیہ السلام تے، یا دوسرے نبی جیڑے اللہ دی طرف مبعوث ہوئے، جو کچھ انہاں تے نازل اس سب نو مننے، لا نفرق بین احد منہم، اسی تمام انبیاء جو کسے نبی دی نبوت دا انکار نہیں کردے اور نبیاں چے تفریق نہیں کردے۔ یہ بدبختی تو تہاڈی ہے کہ یہود آدھے نسی عیسیٰ علیہ السلام نو نبی نہیں مندے، نصارہ آدھے نسی موسیٰ علیہ السلام نو نہیں مندے، یہ تہاڈی بد نصیبی ہے۔ اسی مسلمان تمام نبیاں نو نبی برحق منیا، تمام کتاباں نو برحق منیا، اور اتباع کرنے اپنی اس کتاب دا جڑی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہوئی، چونکہ اس دے نزول تو بعد باقی کتاباں تے عمل منسوخ ہو گیا، لیکن ایمان تا باقی ہے۔ سارے نبیاں نال ایمان تا باقی ہے، اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کیتا جائے گا، لیکن ایمان تا سارے نال ضروری ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، اسی کسے نبی وچ تفریق نہیں کرتے کہ اس دی نبوت دا انکار کریے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور اسی تے اللہ کریم نو منن والے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ تو ہے اسلام، اگر اسلام نو چھوڑ کے
کسی نے الگ کوئی نظریہ کوئی عقیدہ بنایا اور اس نو بطور دین دے قبول کیتا فلن یقبل منہ اللہ اس نو قبول نہیں کرے گا وہو فی الآخرت من الخاسرین اور پھر آخرت وچ وہ ہمیشہ بہت زیادہ نقصان اور بہت بڑے خسارے رہے گا دنیا تے تو اپنا بنائی رکھے گا کہ یہ میرا عقیدہ ہے میرا مذہب ہے میرا دین ہے لیکن حق یہ ہے کہ دنیا تے تو اللہ نے فرصت دیتی ہے موت تک تو فرصت ہے موت آئی فرصت ختم ہو گئی برزخ چک اس دے نتائج ملنے شروع ہو گئے برزخ ایک انتظار گاہ ہے آخرت دے واسطے لیکن انتظار گاہ بھی جس درجے دا بندہ ہو اسے درجے دی اس دی جگہ بنائی ویندی ہن مجرمہ کچہری چ انتظار کرنا ہوندا مجسٹریٹ دی بلاوا کہڑے ہے لیکن کچہریاں بھی ایک چھوٹی جی جیل بنی ہوندی جسے جان کو نہ ڈک چھوڑ دے کچہریاں مجرمہ واسطے صوفے تو نہیں لگے ہوندے انتظار گاہ اسی طرح جتھے شرفاء دی انتظار گاہ ہے اتھے شریفانہ بیٹھنے دا کھڑونے دا پانی پینے دا انتظار گاہ کسی نو ملن جاؤ ویٹنگ روم بنے اتھے جس درجے دا بندہ اس درجے دا اسی طرح برزخ بھی انتظار گاہ ہے جڑے مجرم ویندے اتھے اولاد ہو ویندے جڑے اللہ دے نجات یافتہ بندے ویندے وہ اپنے درجے دے مطابق اتھے آرام پاندے اور دنیا تے تو گزارا ہوندا رہا لیکن آخرت تے پھر جا کے اللہ قبول نہیں کرے گا اور جتنے اسلام تو علاوہ رسومات اور رواجات دین دے نام دے جاری سب رد کیتے جان گے اور اتھے پھر بندے نے پتہ لگے وگا جتھے حقیقی نقصان ہوئے گا کہ بہت بڑا خسارہ جس دا پھر مداوع کرنے دی بھی فرصت نہیں ہوگی کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین اتھے کفر دی ہور قسم اللہ نے بیان کی تھی کچھ ایسے لوگ کہ جڑے ایمان لے آئے اور شہادت دیتی کہ اللہ دا رسول برحق کے اور پھر انہوں نے معجزات تک کے حضور دے اس تو بعد پھر کسی دنیاوی لالچ یا کسی گناہ دی سزا یا کوئی ایسا جرم کر بیٹھے کہ پھر انکار کر دیتا اس دن مرتد یعنی ایمان قبول کرنے تو بعد پھر واپس چلا گیا مڑ گیا ارتداد ہونا مڑ جانا مرتد جڑا واپس چلا گیا فرمایا کیف یہد اللہ ایسے لوگوں کو اللہ کیوں ہدایت دے اللہ کریم نو اللہ تو بڑا غیور ہے وہ کیوں ایسے ہدایت دے جنہاں نے اللہ دے نبی تے ایمان آندا اسلام قبول کیتا دعویٰ کیتا ایمان دا معجزات ظاہرہ و باہرہ ڈٹھیں دلائل ڈٹھیں اور پھر کسی دنیاوی مفاد واسطے یا پھر کسی لالچ پہ کے دین دا انکار کر دیتا مفادات ہوئے پاسوں لینے واسطے فرمایا اے مرتدن شرن اگر حکومت اسلامی ہوئے دین قبول کرنے تے کوئی جبر نہیں جس دی مرضی اسلام قبول کرے جڑا نہیں کرنا چاہتا وہ اپنے دین تے یہ ایک اور بڑی غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے آج کہ او جی اسلام میں کوئی زبردستی نہیں زبردستی دین قبول کرنے چ نہیں لیکن جڑا دین قبول کردہ اس کو دین تے عمل کراؤں ضرور زبردستی ہے جس نے اسلام قبول کر لیا اس نو مجبوراً اسلام تے عمل کرنا پائے گا اور حکومت اسلامیہ اس گل دی ذمہ دار ہے جتنے لوگ نمازہ نہیں پڑھ دے سود کھاندیں بدکاری کر دیں مدعی ہیں اسلام دے اور انہوں دے جڑے ہیں اعمال و غیر اسلامی اس دا جتھے وہ خود جواب دیں گے اتھے حکومت اور حکمران اور ذمہ دار جڑے والدین بھی جواب دے ہوں گے علماء جڑے بنے ہوئے انہوں دے سربراہ اور لیڈر اور ووٹ لینے پہ یہ بھی جواب دیں گے اور حکومت بھی جواب دے ہوئے گی دین قبول کرنے تے کوئی آرمی کوئی جبرن بھرتی نہیں کرتا یہ ساری گلاں لوکاں پتہ لیکن دین والے پاسے پتہ نہیں کیوں اج کل جڑا ٹی وی تے آندا وہ جامع حفظ والا کو رولا بنے ہوا وہ جی دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے وہ دین قبول کرنے زبردستی نہیں دین تے عمل کراؤں زبردستی ہے یہ الگ گل ہے کہ کوئی مدرسہ یا جامع حفظ یا لال مسجد اس دی ذمہ دار نہیں ذمہ داری اس ادارے دی جس میں حکومت آکھتے ہیں مسلمانہ نے جس نو اقتدار و اختیار دیتا ہوا پورا ملک جس دے اقتدار تے متفق کے اس ادارے دی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمانوں کو دین تے عمل کرائے اور اگر وہ خود بھی نہیں کرتا لوگوں کو بھی نہیں کرانا تو سب نے اللہ دی بارگاہ جانا اتھے جواب دینا پائے گا دین
زبردستی دین قبول، جس طرح فوج زبردستی بھرتی کو نہیں، لیکن جہاں بھرتی ہو پوے اس میں تو مرضی نہ کوئی کھاؤن دینا نہ کوئی ساؤن بہن دینا، ہوں پریڈ دا ٹائم ہے، ہوں پی ٹی دا ٹائم ہے، ہوں کپڑے ہے پانے، روٹی او کھانی، سارا کچھ ایک نظام دے تحت نہیں آنا، اس کو زبردستی عمل نہیں جہاں پھر مس فٹ ہو کٹ چھوڑ دے کہ اگر تم اس نظم و ضبط نہ رہ سکتا تو جا میاں نس جا۔ اسی طرح یہ بھی اللہ دی فوج ہے، داخلہ مرضی نال ہے، جس دی مرضی جساں پسند ہوندا جڑا تجزیہ کردا، اللہ نے اختیار دیتے ہیں دو، ایک زندہ رہنے دا، ایک دین قبول کرنے دا۔ اگر وہ اپنی پسند نہ قبول کرتا ٹھیک ہے، نہیں کرتا اللہ کو جواب دے سی جو اپنے جس عقیدے تے اس دے مطابق رہے، اس دے انسانی حقوق بحال رہن گے۔ لیکن جڑا کلمہ پڑھدا ہے، اج ساڈے دانشور دین بجی اپنا اپنا مذہب، اپنا نہیں، مذہب اجتماعی ہے جناب، اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ مذہب تے عمل کرائے۔ مذہب مذاق نہیں، اللہ دا دین ہے، اور مذہب صرف نماز روزہ نہیں کہ نمازاں پڑھائے، مذہب ہے ہر زندگی دے ہر شعبے اللہ دا حکم نافذ کیتا جائے، حکمرانی دے انداز بھی، سیاست بھی، عدالت بھی، پولیس فوج سارے محکمے بھی، بینکنگ بھی، معیشت بھی، خرید و فروخت بھی، بین الاقوامی اور خارجہ پالیسی وچ بھی، اور داخلہ پالیسیاں وچ بھی، ملکاں اور قوماں دے نال تعلقات وچ بھی، اس سارے نو اسلام اور اللہ دے حکم دے مطابق کیتا جائے۔ اگر صاحب اقتدار و اختیار نہیں کرن گے تو اللہ دے نزدیک جواب دیں گے۔ 4 دن یہ بادشاہی کر لیں، پھر ایک دن اعلان ہوئے گا لمن الملک اليوم، ہے کوئی جس نو اج حکومت دا دعویٰ ہوئے؟ کوئی نہیں بولے گا۔ ذات باری خود یہ ارشاد فرمائے گی للہ الواحد القہار، آج حکومت صرف اللہ دی ہے جڑا واحد لا شریک ہے اور جڑا زبردست ہے۔ انہاں بھی اتھے جا رہا اساں بھی اتھے جا رہا گل، لیکن گل صاف ہونی چاہیے، یہ غلط فہمیاں نہیں ہونی چاہیے۔ پیچھے ایک حکومت ہے وہ بڑے اسلام دے دعوے کر دے، جنرل صاحب مرحوم اللہ پاک وہ ٹر کے انہوں نے مغفرت فرمائے جڑے ہیں، اللہ انہوں ہدایت دے، تو وہ فرمائندے ہوندے دین میں تدریج ہے جی، ایک دم دین نہیں نافذ ہو سکتا، دین کے نفاذ میں تدریج دین دے نزول ہے، 3 برساں اسلام نازل ہوا، لیکن جڑا حکم نازل ہوندا گیا وہ نافذ ہوندا گیا، اسے تدریج کوئی نہیں۔ اور 3 برس بعد جس اسلام قبول کیتا اساں سارے دے سارا مننا پیا، اساں 3 برس نہیں دیتے گئے کہ جو حکم نازل ہوندا ان ایک حکم تو مندا جا، اس واسطے تدریج نزول وچ نفاذ وچ کوئی نہیں۔ ایک غلط فہمی کر لو، ایک غلط فہمی کر لو وہ دین میں زبردستی نہیں ہے، زبردستی دین قبول کروانے چ نہیں، جڑا کلمہ پڑھ پوے اس تے زبردستی ہے کہ پھر اس نے اپنی زندگی کلمے دے مطابق گزارنی چاہیے، اور اگر اس دا انکار کردا تو پھر وہ بہت بڑا ظالم ہے، ایسا ظالم ہے کہ اللہ اس میں ہدایت نصیب نہیں کرتا۔ یعنی مرتد دی شرعی سزا یہ ہے کہ جڑا دین قبول کرنے تو بعد مرتد ہونا چھوڑ دا، اگر حکومت اسلامی ہے تو واجب القتل ہے، اس نے قتل کیتا جائے گا، اور اگر حکومت اسلامی نہیں چھوڑ دین دیئے تو اللہ پھر اس نے توبہ دی توفیق نہیں دینا، اس نے ہدایت نہیں ملتی۔ اسی طرح جڑے لوگ صوفیاء دے نال لگ دین، اللہ اللہ کر دین، ذکر کار سکتے ہیں، پھر انہاں دی تربیت ہوندی ہے، زندگی کی تبدیلی ہوندی ہے، اچھائی برائی ویکھتے ہیں، پھر کوئی وقت ہوندا کہ ویلے لوگ انہاں دی عزت کرنے لگ پوندے تو انہاں چ انانیت پیدا ہو ویندی ہے، لوگ اکٹھے ہو ویندے تو انہاں کو پیسے لینے دا لالچ پی ویندا، یا کئی بار کوئی باہر دیاں ایجنسیاں لوکاں نوں پش کر دیاں تو وہ پھر ڈردے اس پاسے ٹر ویندے۔ جڑا طریقت چو تصوف چو جڑا چھوڑ کے ہٹدا اس نوں بھی اہل علم مرتد طریقت لکھتے ہیں۔ یہ جڑا اسلام قبول کر کے چھوڑدا یہ مرتد شریعت ہے، یہ تو واجب القتل ہو گیا اور کافر ہو گیا۔ اور جڑا طریقت نو تصوف نو چھوڑ کے کسے لالچ کسے دباؤ کسے انانیت دے تحت چھوڑ کے باہر نکلدا وہ مرتد طریقت ہو گیا۔ عجیب گل ہے، اور یہ تجربہ زندگی دا کم از کم اس شعبے 50 سال ہو گئے الحمدللہ مینوں، جیڑا اس شعبے جو بھی نکلے آنے جی وہ مڑ کے نہیں آیا، اللہ رستے بند کر دے۔ عجیب گل ہے، جس طرح مرتد نو ہدایت نہیں ملتی، مرتد طریقت نو مڑ کے وہ جگہ نہیں ملتی جتوں چھوڑ کے گیا، پھر اساں توبہ دی توفیق بھی نہیں ملتی، اساں واپس ہوندا کوئی نہیں ویکھیا، دھکے کھا کے مردے ہی ویکھے۔
مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمائندے کہ مرتد شریعت تو کافر ہے، مرتد طریقت کافر تو نہیں ہے، اور بزرگوں کے فیض سے معروم ہو جاتا ہے، لیکن مرتے عموماً کفر ہی پر ہے، دکے کھانا کھانا پھر گناہ ذلیل ہونا مردہ عموماً وہ بھی مرتد ہو کے ہی ہے۔ ایسی یہ مصیبت ہے، چونکہ کیفیات ہونیاں برکات نبوت دیاں جہاں جسم دی نس نس دھاویاں اور ایمان نو قائم رکھنے دا سبب بندیاں۔ اگر یہ مقامات سلب کیتے جان، جڑا شیخ القاء کر کے توجہ کر کے ایک کیفیات دے سکتا وہ سلب بھی کر سکتا، اگر یہ سلب کیتے جان تو نال ایمان بھی سلب ہو ویندا، بندے چ ایمان نہیں رہندا۔ اس واسطے مشائخ طریقت کوشش کر دیں کہ کوئی کتنا بھی گستاخ ہو جائے اس دے مراقبات اور کیفیات سلب نہ کیتیاں جان، لیکن وہ سلب نہ بھی کرنے جس لئے از خود اس دا عقیدت ختم ہوندی ہے تے از خود یہ چیزاں جلے جان لگ دیاں تے آہستہ 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 نال عقیدہ عمل ایمان یہ چیزاں لے آئی بہنیاں، بالآخر بندہ پہنچ دا گمراہی دے اسے کرے چونکہ اللہ کریم نے بڑے غضبناک انداز فرمایا کیف یہد اللہ، اللہ کے ایسے لوگوں کو کیوں ہدایت دے؟ اللہ کریم کوئی مجبور یا ضرورت مند تو نہیں ہوتا، بے نیاز ہے، ایمان ضرورت مخلوق دیے اور اس نے ایمان دیتا، اس نے نبی دا شان اس نے ویکھیا، معجزات ویکھیں، دلائل ویکھیں، ایمان لے آیا اور پھر کسی معمولی جے لالچ چھوڑ کے چلے گا تو اللہ کیوں اس دی خطا ماں؟ اللہ نو کیا ضرورت ہے کہ اساں پھر ایمان دے؟ کیف یہد اللہ قومن، ایسے لوگاں اللہ کیوں ایمان دے؟ کفروا بعد ایمانہم، جڑے ایمان لے آنے تو بعد پھر کفر جا پہ، وشاہدوا ان الرسول حق، گواہی دے چکے ہیں کہ اللہ دا رسول برحق ہے، وجاءہم البینات، اور واضح دلائل اور اپنے معجزات ویکھ چکے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالمانو اللہ ہدایت نہیں دینا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ یہ ایسے لوگ انہاں دا بدلہ یہ ہے، انہاں دی جزا یہ ہے کہ انہاں تے اللہ دی لعنت ہوئے، فرشتیاں دی لعنت ہوئے اور تمام انسانیت دی طرفوں انہاں تے لعنت ہوئے، یعنی اللہ انہاں تو بیزاری دا اعلان فرماندہ، فرشتے انہاں تو بیزاری، سارے انسانہ جو انہاں دی قدر و منزلت اٹھ پہندی، ہر کوئی انہاں تو بیزاری دا اعلان کر دینا، اور پھر خالدین فیہا، اسے دنیا و آخرت ہمیشہ اس سے نفرتاں دا شکار رہن گے، نہ انہاں تو عذاب کم کیتا جائے گا، نہ انہاں نو مہلت دیتی جائے گی، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور الرحیم۔ ہاں رحمت الہی پھر نہ پیدا کنارے، اگر خود انہاں نو احساس ہو جائے اور کسی دے دل وچ اتنا خوف الہی پیدا ہو جائے کہ وہ نہ صرف توبہ کرے بلکہ وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے، الذین تابوا بعد ذالک واصلحوا، یہ کرنے تو بعد توبہ کرے، اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اصلاح کر لے، اپنے آپ کو درست کر لے، تو پھر اللہ اگر کوئی خلوص دل نہ توبہ بھی کرتا، اللہ کو معافی بھی منگتا اور اپنے کرتوتاں دی اصلاح بھی، کردار دی اصلاح بھی کر لینا، پھر اللہ دی یہ شان ہے کہ یقیناً اللہ بخشنے والا بھی اور رحم کرنے والا بھی۔ لیکن یہ جڑا امکان اللہ دی طرف ہے، بندہ ایسا محروم ہو ویندا اور ایسا بدبختی اس دی چھا ویندی کہ وہ توبہ دی توفیق نہیں ملتی، وہ خلوص دل چاہتا نہیں، دل تباہ ہو چکا ہوندا، دل جل ویندا، جس طرح مکان ایک جل کے چھت ڈھہ پئی، دیواراں اس دے اتتے آ ڈٹھیاں، اس دے بننے دا کیڑا امکان ہوندا؟ مرتد شریعت ہوے یا مرتد طریقت، ارتداد ایسی بلا ہے کہ اس دے نال دلاں دی دنیا اجڑ ویندی اور توبہ دی توفیق نہیں رہندی۔ اس دی رحمت بہت وسیع ہے کہ اگر کسی نے اس تو بعد بھی خیال آ جائے اور مرنے تو پہلے وہ توبہ کر لے خلوص نال اور اپنے کردار دی اصلاح کرے۔ توبہ دا معنی یہ ہے کہ جرم دا اقرار کرے اور اس جرم تو بیزاری دا عملاً اظہار کرے اور اپنے عمل دی اصلاح کر لے، تو اللہ دی رحمت بہت وسیع ہے، وہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللہ 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 اللہ
الله الله الله